جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ اگلا ماہ بڑا اہم ہے، اور وہ اس لیے اہم ہے کہ اگلے ماہ بھارت جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کی پریزیڈنسی اس کو ملے گی ایک ماہ کے لیے، یعنی کہ 1 اگست سے اس کو پریزیڈنسی ملے گی۔ اب بھارت اس پریزیڈنسی میں کیا کرنا چاہے گا؟ ہم اینٹیسپیٹ ہی کر سکتے ہیں، گو کہ ابھی کوئی ایجنڈا تیار نہیں ہوا، کیونکہ جو ایجنڈا تیار ہوتا ہے وہ جو انکمنگ پریزیڈنسی ہوتی ہے ان سے کنسلٹیشن کے بعد ہوتا ہے۔ ابھی کوئی ایجنڈا تیار نہیں ہوا، لیکن ایک دو چیزیں ہیں جس پہ میری اپریہنشنز ہیں کہ شاید بھارت وہ کرنا چاہے۔ ایک تو جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پہ شاید بھارت چاہے کہ سیکیورٹی کونسل کی کوئی قرارداد آ جائے، کیونکہ بھارت اس وقت جو حالات چل رہے ہیں افغانستان میں، جہاں پاکستان کی کوشش تو یہی ہے کہ وہاں امن ہو، اس لیے ہم بھرپور کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ تاکہ جتنے بھی، اور پھر اگلے 2 دنوں میں پاکستان میں ایک کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے، تو ہماری کوششیں تو پوری ہیں کہ ہم جو ہے تمام جتنے بھی دھڑے ہیں یا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہیں، ان کو ہم ایک ساتھ لے کر آئیں اور جو ریکنسلیشن کا پروسیس ہے اس کو نتیجہ خیز بنائیں اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ اس لیے ہم طالبان بھی تھوڑا بہت پریشر جہاں تک ہم ڈال سکتے ہیں وہ ہم ڈالتے ہیں، اور دوسری پارٹیز کے ساتھ، ایون حامد کارزئی جیسے شخص کے ساتھ بھی ہم انگیجڈ ہیں، اور ان کو ابھی ہم نے بلایا بھی ہے اسلام آباد، جو 18-19 کو کانفرنس ہو رہی ہے۔ لیکن بھارت کے جو ہے معاملہ وہ ذرا مختلف ہے۔ بھارت اس کو نظر آ رہا ہے کہ اب جو اس نے انویسٹ کیا تقریباً $3 بلین، وہ کہیں یہ نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں، اور کیونکہ اس نے NDS بنائی، وہاں لوگوں کو خریدا، TTP کو پیسہ دیا، اور بلوچستان سے ریلیٹڈ کچھ موومنٹس تھیں ان کو پیسہ دیا، اور انہوں نے تخریبی دہشت گردی کی کارروائیاں بھی پاکستان میں کی۔ جو اسپیس اس کو پچھلے 20 سال میں ملی بھارت کو افغانستان میں، اب وہ اس کو جاتی نظر آ رہی ہے کہ وہ اسپیس شاید اس کے پاس اویلیبل نہ ہو۔ اس لیے بھارت چاہے گا، کوشش شاید کرے کہ افغانستان میں سیکیورٹی کونسل پہ کوئی ریزولوشن آ جائے جس میں یہ کہا جائے کہ بھئی، اور جو بھارت کی پوزیشن ہے کہ کوئی جو فورس سے اگر کوئی حکومت آئے گی، طاقت کے ذریعے آئے گی، تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور جو ہے جو اس وقت کی حکومت ہے اسی کے تحت ایک ریکنسلیشن ہو جانی چاہیے، اور پھر جو ہے کہ جو کنٹریز طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سینکشنز نہیں دینی چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ، جو بھارت کا نیریٹو ہے۔ اور جو لوگ، کیونکہ بھارت میں دیکھیے اب ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیا اس نے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہاں پہ لشکر طیبہ کے لوگ پاکستان سے بلکہ پاکستان آرمی کے لوگ جا کے وہاں پہ لڑ رہے ہیں طالبان کے ساتھ، تو یہ نیریٹو اس نے بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ممکن ہے کہ بھارت کی ایک کوشش ہو کہ وہ ایک قرارداد UN سیکیورٹی کونسل میں لے آئے، گو کہ ممکن ہے دوسرے ممالک اس کو سپورٹ نہ کریں، لیکن امریکہ کی شاید اس کو سپورٹ حاصل ہو، کیونکہ امریکہ بھی بہرحال پاکستان میں پریشر رکھنا چاہتا ہے، اور یہ تاثر بھی دنیا بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید پاکستان کا بڑا اثر و رسوخ ہے طالبان پہ۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا اثر و رسوخ ایک حد تک ہی ہو سکتا تھا اور ہے، لیکن اس سے بیونڈ طالبان کس کی بات سنتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آج مجھے کم از کم معلوم ہوا ہے، پہلے شاید رومرز یہی تھیں کہ انڈیا کی، بھارت کے آفیشلز کی دوحہ میں طالبان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، لیکن آج یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ بھارت نے بہت کوشش کی طالبان کے ساتھ ملاقات کی، لیکن طالبان کی لیڈرشپ نے ان کو ابھی تک ملاقات نہیں دی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طالبان ناراض ہیں بھارت سے، کیونکہ بھارت نے طالبان، بلکہ ابھی تک طالبان کو وہ جو ان کا میڈیا ہے کم از کم آفیشیل، وہ بھی ابھی تک ان کو ٹیررسٹ ہی کہتا ہے۔ اب اگر آپ ان کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ان سے انگیجمنٹ کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہم نے ایک منافقت دیکھی ہے، ڈپلیسٹی جو ہے بھارت کی طرف سے۔ تو اس لیے بھی طالبان نے ابھی تک ان کو نہیں کیا اوبلائج۔ دوسرا جو موضوع میں سمجھتا ہوں کہ سبجیکٹ جس پہ بھارت کچھ شرارت کر سکتا ہے، وہ کلبھوشن جادیو کے معاملے پہ ہے۔
کیونکہ سیکورٹی کونسل کے اگر آپ پروویژنل رولز دیکھیں تو اس میں رول 94 میں اگر لیٹ سے کوئی جو ہے یہ جو چارٹر ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آئی سی جے میں اگر ایک معاملہ جاتا ہے اور آئی سی جے کا اگر فیصلہ آتا ہے اور دونوں پارٹی پہلے ایگری کر چکی ہیں کہ ہم اس فیصلے کو مانیں گے، تو آئی سی جے کا اگر فیصلہ ایک امپلیمنٹیشن میں ایک ریاست صحیح بھرپور تعاون نہیں کرتی تو دوسری جو پارٹی ہے وہ اس معاملے کو سیکورٹی کونسل میں لا سکتی ہے۔ تو اس رول کے تحت ممکن ہے کہ بھارت پاکستان کو تھوڑا امبیرس کرنے کے لیے، پاکستان میں مزید پریشر بلڈ کرنے کے لیے یہ شرارت بھی کرے کہ جو کمانڈر کلبھوشن جادیو میں جو آئی سی جے کی جو ججمنٹ تھی 2019 کی، اس حوالے سے یہ معاملہ لے کر آئے کہ جی پاکستان تعاون نہیں کر رہا، پاکستان نے ابھی تک صحیح معنوں میں کونسل ایکسیس ہمیں نہیں دی، پاکستان جو ہے وہ ہمیں یہ بھی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم کسی انڈین کو کلبھوشن جادیو کا وکیل مقرر کریں۔ تو یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں، گو کہ بھارت کے لیے بڑا مشکل ہوا، ایک قرارداد تو نہیں لیکن بہرحال اپنی پریزیڈنسی کے دوران وہ کوشش کرے گا کہ اس پہ کوئی پریس اسٹیٹمنٹ آ جائے، پریزیڈنشل اسٹیٹمنٹ آ جائے یا کوئی پریس اسٹیٹمنٹ آ جائے، تو یہ شاید اس کی کوشش ہو۔ اس کو بھی ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ہمارے جو اتھارٹیز ہیں ان کو ان چیزوں پہلے سے ہی جو کنٹریز ہیں ان سے بات چیت، خاص طور پہ جو ہمارے اس وقت ممبرز ہیں، چائنا خاص طور پہ، اس کو کانفیڈنس میں لے لینا چاہیے ان دو معاملات میں، افغانستان اور کلبھوشن جادیو کے معاملے میں۔ باقی جو ایشوز ہیں وہ شاید ہمارے لیے امپورٹنٹ تو ہیں، لیکن یہ دو ایشوز ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان دونوں ایشوز پہ ہم پہلے سے ہی اپنا اسپیڈ ورک کر لیں گے، اور جو اس وقت سیکورٹی کونسل کے 15 بھارت کو نکال کر 14 جو ممبران ہیں ان سے ہمارے رابطے رہیں گے، تاکہ بھارت کوئی ایسی چیز نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہو۔ تو یہ دو ایشوز میرے ذہن میں آ رہے ہیں، ممکن ہے اور بھی ایشوز ہوں، لیکن افغانستان کی صورتحال دیکھ کر اور کلبھوشن جادیو کا جو معاملہ جس طرح بھارت ہمارے سے تعاون نہیں کر رہا، تو مجھے یہ تھوڑا بہت شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید بھارت ان معاملات میں اپنی جو صدارت ہے اس کی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی اگلے مہینے اگست میں، اس کو شاید وہ استعمال کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔